معروف رومانوی شاعر ساحر لدھیانوی، جن کا اصل نام عبدالحی تھا، کمیونسٹوں پر زمین تنگ ہونے اور خفیہ والوں کے ڈر کی وجہ سے پاکستان میں صرف 10 ماہ قیام کے بعد اپنی شناخت چھپا کر بھارت منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے خوب دولت اور شہرت کمائی۔ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد انڈیا سے جو ادیب اور شاعر پاکستان منتقل ہوئے، ان میں ایک اہم نام ساحر لدھیانوی کا تھا۔ معروف لکھاری حمید اختر اپنی کتاب آشنائیاں کیا کیا میں ساحر لدھیانوی کے خاکے میں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد میں بذریعہ مہاجر کیمپ اور ساحر لدھیانوی بذریعہ ہوائی جہاز لاہور پہنچے۔ وہ جون سن 1948 تک لاہور میں رہے۔ ایبٹ روڈ پر ہم نے ایک مکان الاٹ کرایا اور ساحر، ان کی والدہ اور میں ایک ساتھ رہنے لگے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں کیمپ میں تقریباً 3 مہینے رہا۔ میں نومبر میں لاہور پہنچا تھا اور ساحر ستمبر سن 1947 میں آ گئے تھے۔ ساحر اس سارے عرصے میں اکھڑا رہا۔ میرے آنے سے اسے تقویت تو بہت ہوئی، مگر وہ عدم تحفظ کا شکار پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا تھا۔ سویرا کی ادارت سے 40-50 روپے ماہوار مل جاتے تھے، لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں تھے۔ بظاہر بہتری کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے۔ حمید اختر لکھتے ہیں کہ جون سن 1948 میں انہیں کسی کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑا اور اس عرصے کے دوران دونوں کے مابین خط و کتابت بھی نہیں ہو سکی۔ پھر ساحر سے کسی نے کہہ دیا کہ حمید اختر کراچی میں گرفتار ہو گیا ہے اور سندھ پولیس نے اسے کال کوٹھڑی میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے وہاں سے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ روایت بھی ہے کہ خفیہ پولیس والوں نے ایک سیاسی مخبر کی خدمات حاصل کی، جو روز آ کر ساحر لدھیانوی کو ڈراتا اور کہتا کہ حمید اختر کی طرح پولیس اب اسے بھی گرفتار کر کے شاہی قلعے میں لے جائے گی، وہاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں، تشدد کے نرالے طریقے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ چال کام کر گئی۔ ساحر اس قدر گھبرایا کہ ایک دن اس نے اچانک دہلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے تئیں یہ سفر اس نے خفیہ طور سے کیا۔ جون کی ایک گرم دوپہر کو ایک لمبا کوٹ اور ہیٹ پہن کر وہ ایئرپورٹ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے چھپ کر وہ گھر سے ایئرپورٹ گیا تھا، وہ وہاں تک اس کے پیچھے پیچھے گئے تھے اور واپس آ کر رپورٹ لکھی، مسمی ساحر لدھیانوی ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس واقعے کے مدتوں بعد سن 1995 میں چھپنے والی کلیات ساحر کے پیش لفظ میں حمید اختر نے لکھا کہ ساحر لدھیانوی پر CID کا خوف آغا شورش کاشمیری نے طاری کر رکھا تھا۔ شورش ساحل کا دلی ہمدرد اور خیر خواہ تھا۔ وہ تو ہمدردی کے طور پر ساحر کو آنے والی تکالیف سے خبردار کرتا، مگر ساحر اندر سے ہل چکا تھا۔ اپنی نظموں میں جتنا جیالہ دکھائی دیتا تھا، عملی زندگی میں وہ اسی قدر ڈرپوک تھا۔ اسے ہر وقت محافظ کی ضرورت رہتی تھی۔ شروع سے ہی ساحر لدھیانوی محافظوں کا محتاج رہا۔ لدھیانہ میں چودھری فیض الحسن، انور مرتضیٰ، ابن انشا اور حمید اختر وغیرہ ساحر کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ انڈیا واپس جانے پر پرکاش پنڈت اس کا محافظ بنا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ ساحل کے شورش سے تعلقات اسی بزدلی کے باعث ہوں، کیونکہ شورش کاشمیری بڑا دبنگ اور دلیر تھا۔ ساحر لدھیانوی کی سوانح عمری میں ساحر ہوں میں بھی پاکستان چھوڑنے کا تذکرہ تفصیل سے ملتا ہے۔ ساحر کے مطابق کمیونسٹوں کے رسالے سویرا میں ان کی تنخواہ واجبی تھی اور جب امروز جاری ہوا تو وعدے کے باوجود انہیں وہاں ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل نہ کیا گیا، جس سے ساحر کے ان خدشات کو تقویت ملی کہ کمیونسٹ ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ اسی کتاب میں ساحر لدھیانوی نے آگے چل کر لکھا ہے کہ حمید اختر ایک دفعہ خفیہ طریقے سے کمیونسٹ پارٹی کو منظم کرنے کی غرض سے سجاد ظہیر کے ساتھ کراچی گئے تو کئی دن بعد خبر آئی کہ انہیں وہاں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب میں خود کو غیر محفوظ اور تنہا پا رہا تھا۔ ایک روز میں چپکے سے بھیس بدل کر جون سن 1948 کی کڑکڑاتی گرمی میں شرلک ہومز جیسے لباس میں بھارت منتقل ہونے کے ارادے سے نکل پڑا۔ میری خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ ان دنوں بھارت اور پاکستان کے درمیان سفر کے لیے ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے میں نہایت خاموشی کے ساتھ لاہور کے والٹن ایئرپورٹ سے دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ساحر دہلی پہنچے تو وہاں انہیں ترقی پسند ادبی جریدے شاہراہ کی ادارت سونپ دی گئی۔ سن 1949 میں وہ بمبئی چلے گئے، جہاں ایک روشن مستقبل ان کا منتظر تھا۔ بمبئی میں ساحر نے فلمی دنیا میں بڑی جدوجہد کے بعد اپنا مقام بنایا اور انڈیا کے سب سے مقبول فلمی شاعر قرار پائے۔ انہوں نے متعدد فلموں کو اپنے نغمات سے سجایا، جن میں آزادی کی راہ پر، نوجوان، بازی، پیاسا، ملاپ، سادھنا، جال، انگارے، الف لیلا، شہنشاہ، دھول کا پھول، تاج محل، پھر صبح ہوگی، انداز، داغ، کبھی کبھی اور انصاف کا ترازو کے نام سر فہرست ہیں۔ ساحر لدھیانوی نے فلم تاج محل اور کبھی کبھی میں بہترین نغمہ نگار کے فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیے۔ ساحر لدھیانوی کے متعدد شعری مجموعے شائع ہوئے، جن میں تلخیاں، پرچھائیاں، گاتا جائے بنجارا اور آؤ کہ کوئی خواب بنے کے نام سر فہرست ہیں۔ سن 1970 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری اعزاز سے سرفراز کیا۔ سن 1972 میں انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سن 2013 میں انڈیا کے محکمہ ڈاک نے ان کا یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔
साहिर लुधियानवी ने 25 अक्टूबर सन 1980 को मुंबई में वफात पाई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।